السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج صحیح مسلم میں باب نمبر 61 ہے، اور وہ یہ ہے: باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرۃ بالنار۔ یہ لفظ بالنار کا تعلق وعید سے ہے، یعنی جو شخص کسی مسلمان کا حق غصب کر لے جھوٹی قسم کے ذریعہ، تو اس کے لیے جہنم کی وعید معنی ہے دھمکی، اور یہ اقتطاعن کے معنی ہوتے ہیں اپنے حصے میں کر لینا۔ یہاں میں نے آزاد ترجمہ کیا ہے غصب کر لینا، تو اس شخص کو جہنم کی وعید، جہنم کی دھمکی جو لے کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم کے ذریعہ، یہ ہو گیا۔ تو پہلی حدیث ہے، قال الامام مسلم رحمہ اللہ: حدثنا یحییٰ بن ایوب و قتیبۃ بن سعید و علی بن حجر جميعا عن اسماعیل بن جعفر قال ابن ایوب حدثنا اسماعیل بن جعفر ہاں ہیلو جی، سبق شروع ہے مسلم کا؟ ہاں، مسلم کا سبق شروع ہے۔ ہاں، تو یہ باب ہے، باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرۃ بالنار، یعنی اس شخص کو جہنم کی وعید جو جھوٹی قسم کے ذریعہ کسی کا حق اپنے حصے میں لے لے، کسی کا حق غصب کر لے۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ: حدثنا یحییٰ بن ایوب و قتیبۃ بن سعید و علی بن حجر جميعا عن اسماعیل بن جعفر قال ابن ایوب قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال اخبرنا العلاء وابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. یہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی مسلمان کا حق غصب کر لے اپنی قسم کے ذریعہ، ظاہر ہے کہ یہاں جھوٹی قسم مراد ہے، تو اس نے اپنے لیے جہنم کو واجب کر لیا اور جنت کو حرام قرار دے لیا۔ اگر کسی شخص نے ایسا کام حلال سمجھتے ہوئے کیا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ جہنم حرام ہے اور جنت واجب ہے، اور اگر حلال سمجھتے ہوئے نہیں کیا ہے تو اس نے اپنے لیے جہنم کو واجب کر لیا شروع میں، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اور اگر معمولی چیز ہو ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا کہ وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اصل میں یہ ان حرف شرط ہے، اس کے بعد ایک فعل محذوف ہے۔ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگرچہ وہ یہ اراک کی شاخ کیوں نہ ہو، یہ اراک یعنی جھاؤ، تو
ایک درخت ہے، تو اگرچہ عراق کی شاخی کیوں نہ ہو۔ اور آگے کی ایک سند ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم و ہارون بن عبداللہ جمیعا عن ابی اسامہ عن الولید بن کثیر عن محمد بن کعب انہ سمع اخاه عبداللہ بن کعب یحدث ان ابا امامۃ الحارثی حدثه انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی۔ اور آگے کی روایت ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع وحدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع وحدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی واللفظ له قال اخبرنا وکیع حدثنا الاعمش عن ابی وائل عن عبداللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں دیکھیے، یہاں بھی تحویلات ہیں۔ تو پہلی سند ہے امام مسلم کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ اور ان کے استاد وکیع۔ دوسری سند میں امام مسلم کے استاد ابن نمیر اور ان کے استاد ابو معاویہ اور وکیع۔ اور تیسری سند میں امام مسلم کے استاد اسحاق بن ابراہیم حنظلی، الفاظ انہی کے ہیں، اور ان کے استاد وکیع۔ تو گویا یہ وکیع روایت کرتے ہیں اعمش سے، اعمش روایت کرتے ہیں ابو وائل سے، ابو وائل عبداللہ بن مسعود سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ وکیع سے اوپر سند ایک ہے اور وکیع سے نیچے اس کی شاخیں کئی ایک ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو حدیث کا متن ہے اس میں الفاظ اسحاق بن ابراہیم حنظلی کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ من حلف علی یمین صبر یقتطع بها مال امرئ مسلم هو فیہا فاجر لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ قال فدخل الاشعث ابن قیس فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا۔ قال صدق ابو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل ارض باليمن فخاصمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ فقلت لا۔ قال فيمينه؟ قلت اذا يحلف۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر یقتطع بها مال امرئ مسلم هو فیہا فاجر لقی اللہ علیہ غضبان۔ فنزلت ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے، یہ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ من حلف علی یمین صبر، یہ یمین صبر کہتے ہیں، یعنی ایسی قسم کہ آدمی وہ قسم کھا کر کے کسی کا مال غصب کر لے، اس کو یمین صبر کہتے ہیں۔ صبر مانے روک لینا۔ تو جس نے جھوٹی قسم کھائی، یقتطع بہا مال امرئ مسلم، اور جس کے ذریعے سے کسی مسلمان کے مال کو اپنے حصے میں کر لے اور وہ اس میں جھوٹ بولنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا۔ تو غضب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قال صدقہ ابو عبد الرحمن، یہ راوی بیان کرتے ہیں اشعث بن قیس داخل ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ ما یحدثکم ابو عبد الرحمن، یعنی ابو عبد الرحمن تم سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسی سے بیان کر رہے ہیں۔ تو قال صدق ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن نے صحیح کہا۔ میرے بارے میں قرآن کریم کی آیت اتری ہے، آگے آیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ کان بینی و بین رجل ارض بالیمن، میرے ایک شخص کے درمیان یمن میں ایک زمین تھی، فخاصمتہ الی النبی،
میں وہ معاملہ لے گیا اللہ رسول کے پاس، تو آپ نے کہا کہ حل کا بینہ، کیا تمہارے پاس بینہ ہے، دلیل ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی معاملہ کسی کے پاس جائے تو مدعی کے لیے دلیل اور منکر کے لیے قسم۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ تو میں نے کہا کہ دلیل تو نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا تب تو تمہارے دوسرے فریق کی قسم مانی جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ اذن یحلف، وہ قسم کھا لے گا، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے اس وقت کی من حلف علی یمین صبر یقتطع بها مال امرئ مسلم ہوا فیہا فاجر لقی اللہ علیہ غضبان۔ تو یہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ فنزلت، اتری آیت کریمہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یعنی بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں معمولی قیمت، یعنی دنیا۔ اور آگے کی روایت ہے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن عبد اللہ قال من حلف علی یمین یستحق بها مالا ہوا فیہا فاجر لقی اللہ علیہ غضبان۔ ثم ذکرنا حدیث الاعمش غیر انه قال كانت بینی وبین رجل خصومہ فی بئر فاختصمنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال شاہداک او یمینہ۔ یہ وہی واقعہ ہے، سند دوسری ہے اور ایک لفظ بدلا ہوا ہے۔ تو یہ ابو وائل روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے کہ من حلف علی یمین یستحق بها مالا ہوا فیہا فاجر، کہ جو آدمی قسم کھائے کہ جس کے ذریعے ایسا مال اپنے حصے میں کر لے کہ جس میں وہ جھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ پھر آمش کی حدیث کی طرح ذکر کیا۔ غیر انہ قال، البتہ انہوں نے کہا کہ کانت بینی وبین رجل خصومہ، یعنی میرے اور ایک آدمی کے درمیان جھگڑا تھا ایک کنویں کے بارے میں، اس میں وضاحت آ گئی ہے۔ تو ہم لے گئے اپنا معاملہ اللہ کے رسول کے پاس، تو آپ نے کہا کہ شاہداکا اور یمینہ، یعنی تمہارے دو گواہ یا ان کی قسم، یہ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور یہ آگے کی روایت ہے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابن ابی عمر المکی قال حدثنا سفیان عن جامع ابن ابی راشد وعبد الملک ابن اعین سمع شقیق ابن سلمہ یقول سمعت ابن مسعود یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف علی مال امرئ مسلم بغیر حقہ لقی اللہ علیہ غضبان۔ قال عبداللہ ثم قرأ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصداقہ من کتاب اللہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ تو یہ بھی وہی حدیث ہے۔ یہاں ایک وضاحت میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ من حلف علی مال امرئ مسلم بغیر حقہ، جو کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے ناحق طور پر، تو یہ مسلم کی قید احترازی نہیں ہے بلکہ قید اتفاقی ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کے بیچ میں رہتا ہے، لہذا مسلمان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم کا مال غصب کر لے تو درست ہے۔ تو مسلم کی قید ان تمام احادیث میں قید احترازی نہیں بلکہ قید اتفاقی ہے کہ مسلمان اسی کے بیچ میں رہتا ہے۔ بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔